کبھی ایک ایسی دستک کا تصور کیا ہے جو صرف دروازے پر نہیں سیدھا دل پر ہو؟ ایک ایسی آواز جو سب کچھ ہلا کر رکھ دے۔ قرآن پاک میں ایک پوری سورت اسی ایک واقعے کے نام پر ہے، القاریہ۔ تو آج ہمیں سورت کے گہرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں ایک ایسے دن کی خبر دیتی ہے جو ہر چیز کو بدل دے گا۔ القاریہ، بس یہ ایک لفظ اور یہی پوری سورت کا مرکز ہے۔ یہ کوئی عام نام نہیں ہے، یہ اپنے اندر ایک گونج رکھتا ہے، ایک بہت بڑے سب کچھ ہلا دینے والے واقعے کی خبر۔ یہ لفظ سنتے ہی انسان کی توجہ کھنچ جاتی ہے اور ذہن تیار ہونے لگتا ہے کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود سوال کرتا ہے، القاریہ کیا ہے؟ اور یہ سوال یہ صرف جاننے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا، یہ ہمیں ایک لمحے کے لیے روکنے کے لیے ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، اس کی شدت، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، ایک ایسی حقیقت جس کا شاید ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آخر یہ القاریہ ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے وہ جو کھٹکھٹاتی ہے، وہ جو زور سے دستک دیتی ہے، ایک ایسی آفت جو سیدھا دلوں پر جا لگتی ہے۔ جی ہاں، یہ قیامت کے دن کا ہی ایک نام ہے۔ وہ ایک ایسی زوردار گھڑی ہے جو پوری کائنات کو، ہر چیز کو اس کی بنیادوں سے ہلا کر رکھ دے گی۔ اچھا، تو یہ دن ہوگا کیسا؟ اس کی ہولناکی کیسی ہوگی؟ قرآن پاک ہمیں اس کی ایک جھلک دکھانے کے لیے دو ایسی مثالیں دیتا ہے جو واقعی ناقابل یقین ہیں، دو ایسی تشبیہات جو اس دن ہونے والی کائناتی تباہی کو ہمارے ذہنوں میں جیسے نقش کر دیتی ہیں۔ پہلی تصویر وہ انسانوں کی ہے۔ فرمایا گیا کہ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ذرا تصور کریں پروانے کیسے روشنی کے گرد بے چینی سے بنا کسی سمت کے، بنا کسی مقصد کے منڈلاتے ہیں۔ بس اس دن انسان کا بھی یہی حال ہوگا، خوف اور گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے، نہ کوئی سمت نہ کوئی ٹھکانہ۔ اور دوسری تصویر، وہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ یہ پہاڑوں کی تصویر ہے، وہ پہاڑ جو ہمیں مضبوطی اور ٹھہراؤ کی علامت لگتے ہیں، ہے نا؟ اس دن یہی پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، جیسے روئی کے گالے ہوا میں اڑتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کائنات کی ہر ٹھوس، ہر پائیدار چیز اپنا وجود ہی کھو دے گی، سب کچھ، بالکل سب کچھ بدل جائے گا۔ تو جب یہ سارا کائناتی نظام بکھر جائے گا تو اب سین بدل جائے گا۔ اب فوکس پوری کائنات سے ہٹ کر ہر ایک فرد پر آ جائے گا۔ اب باری ہے انفرادی حساب کتاب کی، فیصلے کی گھڑی کی۔ اور اس ایک لمحے میں وہ سب کچھ جس کے پیچھے ہم پوری زندگی بھاگتے ہیں ایک دم بے معنی ہو جائے گا۔ دولت، رتبہ، طاقت، اثر و رسوخ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ سب کے سب ایک ہی صف میں برابر کھڑے ہوں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ فیصلہ ہوگا کس بنیاد پر؟ صرف ایک چیز کی بنیاد پر، اور وہ ہے اعمال کا ترازو۔ ایک ایسا پیمانہ، ایک ایسی میزان جو زندگی بھر کے ہر اچھے اور ہر برے عمل کو تولے گی، اور بس اسی سے ہر ایک کے مستقبل کا، اس کے انجام کا تعین ہوگا۔ اور جب یہ ترازو اپنا فیصلہ سنائے گا تو صرف دو ہی راستے ہوں گے، دو بالکل الگ الگ انجام، اور یہ فیصلہ اسی ایک لمحے میں ہمیشہ کے لیے کر دیا جائے گا۔ بات بالکل واضح اور صاف ہے۔ جس کے نیک اعمال کا پڑا بھاری ہو گیا، وہ ایک پسندیدہ، ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی میں داخل ہو جائے گا، لیکن جس کا پڑا ہلکا رہ گیا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور پھر سے وہی سوالیہ انداز، قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے تاکہ ہم اس انجام کی سنگینی کو محسوس کریں۔ پوچھا جاتا ہے، اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا ہے؟ یہ نام سنتے ہی ذہن میں گہری، نہ ختم ہونے والی کھائی کا تصور ابھرتا ہے نا؟ اور اس کا جواب بہت سیدھا، مختصر اور انتہائی خوفناک ہے۔ نارن حامیہ، یعنی ایک بھڑکتی ہوئی، ڈھکتی ہوئی آگ۔ بس یہی ہے اس ہلکے ترازو کا آخری انجام۔ تو یہ سب جاننے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف ڈرنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس سورت کا اصل مقصد ہمیں آنے والے کل کی خبر دے کر ہمارے آج کو بدلنا ہے۔ یہ ساری بات دراصل ہمارے حال کے بارے میں ہے۔ اسی لیے تو یہ سورت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے ہر دن کا، ہر لمحے کا۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال صرف ایک ہی رہ جاتا ہے۔ وہ ترازو جس کا ابھی ہم نے ذکر سنا، وہ خالی نہیں پڑا ہوا۔ ہم سب ہر روز، ہر لمحے اپنے اعمال سے اس میں کچھ نہ کچھ ڈال رہے ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ آج ہم اپنے ترازو کو کس چیز سے بھر رہے ہیں؟
کیا ہمارے اعمال اسے بھاری بنا رہے ہیں یا پھر ہلکا؟ اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو خود تلاش کرنا ہے۔